اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا صحابہ نے خون تب اس میں بہار آئی۔ اسلام پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کے واقعات سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان اللہ رب العزت نے معیار قرار دیا ہے۔ آج ہم دیکھیں کافی دن ہو چکے ہیں، ایک جہلم کا جاہل مرزا محمد علی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہمیشہ اگر کسی بات پر اختلاف ہوا ہے تو اس کو پورا احادیث مجموعہ میں وہی حدیث نظر آئے گی، اور اسی طرح اس نے ہمیشہ کوشش کی ہے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے کی۔ بند کمرے میں بیٹھ کر چیلنج کرنا آسان کام ہے، لیکن جب اس چیلنج کے جواب کے لیے علماء حق پہنچے ہیں جہلم میں تو بھاگ جاتا ہے۔ میں آپ حضرات کے توسط سے مرزا جہلمی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر حقیقی جرت ہے، آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو، مختلف حربے استعمال کر کے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہو، یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، جب حق آتا ہے باطل خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے تو مفتی طارق مسعود صاحب کا جواب دیتے۔ تو آپ کو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کو صرف وہ احادیث نظر کیوں آتی ہیں جس میں جنگ جمل کا تذکرہ ہو، جنگ صفین کا تذکرہ ہو؟ آپ صحابہ اکرام کی محبتیں کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمیشہ اختلافی بیان کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ بظاہر بیٹھ کر اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہتے ہیں کہ میرے نام کے اوپر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، میرا کوئی پیج نہیں ہے، لیکن آپ کا سارا کام جو ہے یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے اور نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی ناکام سازش ہے، کوشش ہے۔ بند کمرے میں بیٹھ کر چیلنج کر دینا یہ آسان کام ہے، لیکن اس کو عمل کرنا اور اس کے اوپر عملی کام کر کے اور اس کے اوپر جو چیلنج کیا ہے اس کے اوپر دلائل لانا یہ مشکل ہے۔ مرزا جہلمی صاحب، اگر آپ کے اندر حقیقی جرت ہے، جب مفتی طارق مسعود صاحب جہلم میں پہنچے تو آپ جواب دیتے۔ مان لیتے ہیں اگر آپ کہیں گئے ہوئے تھے، سفر پر تھے، آپ کو علم نہیں ہوا تو آپ چلے جاتے کراچی۔ بند کمرے میں بیٹھ کر بات کر دینا آسان کام ہے، نوجوان نسل کے سامنے ان کو ورغلانا آسان کام ہے، لیکن علماء حق کے سامنے بیٹھ کر آپ نے کتنے علماء اکرام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ علماء اکرام تو دور کی بات ہے، آپ نے تو صحابہ کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ اکرام کی محبتیں آپ کی زبان پر کیوں نہیں آتی؟ ہمیشہ آپ نے کبھی آپ سے علماء مسلک بریلوی حضرات ہوں یا اہل حدیث حضرات ہوں وہ معاف نہیں، آپ ان کو معاف نہیں کرتے، علماء دیوبند کو معاف نہیں کرتے۔ ہر طرح کی گستاخی، ہر طرح کی گالم گلوچ آپ کی زبان کے اوپر کیوں ہے آخر؟ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کی جو سر کے اوپر دستار رکھی ہوئی ہے یہ ایک فتنے کا باعث ہے۔ لہٰذا آپ آج میرے اس پیغام کے توسط سے اگر آپ میں جرت ہے، جن علماء نے آپ کو چیلنج کیا ہے، بلایا ہے، دعوت دی ہے، ان کی دعوت قبول کر کے پہنچیں، آپ بات کریں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ یار زندہ صحبت باقی، زندگی رہی ملاقات باقی۔